بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 14واں خطاب عرض کرنا ہے۔ اس سے پہلے 13 خطاب گزر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 12 خطاب ہیں اور سورہ آل عمران کا کل پہلا خطاب گزرا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہودیوں کے اہل کتاب، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کی چالاکیوں، سازشوں، چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کے لیے تلقین کی گئی، جس کو میں کل وضاحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں 13ویں خطاب میں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا 14واں خطاب، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے اور 103۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم دیا ہے اتفاق اور اتحاد کا۔ اس سے پہلے چونکہ اہل کتاب کی سازشوں سے بچنے کا کہا گیا، اہل کتاب کی چالاکیوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، خاص طور پر یہود کی چالاکیوں سے بچنے کے لیے تلقین کی گئی ہے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو چونکہ حکم دیا کہ یہودیوں کی سازشوں سے بچو، اور یہاں پر اس کے بچنے کے 2 اصول اور 2 طریقے بتائیں۔ یہود کی سازشوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اصول اور قاعدے بیان کیے ہیں، 2 طریقے بیان کیے ہیں، اور وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں دونوں۔ اگر ان کو سمجھا جائے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں اہل ایمان، تو یہودیوں کی سازشوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ 2 کون سے اصول ہیں، کون سے طریقے ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں پہلا طریقہ بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم اسلام پر کاربند ہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت، یعنی تقوی موت تک، اور موت بھی تقوی والی ہو۔ اب اس آیت میں پہلا اصول بیان کیا، پہلا طریقہ سمجھ لیں، پہلا راستہ بتایا کیسے بچ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو تقوی والی بنائیں تو ہم کسی کی سازشوں میں نہیں آئیں گے، اور کوئی بھی ہمیں ہمارے اسلام سے نہیں ہٹا سکے گا۔ وہاں یہی کہا نا کہ تم ان کی سازشوں میں آ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان کے بعد تم کفر کی حالت میں چلے جاؤ گے، یعنی ان کی سازش ہے یہی، ان کی کوششیں یہی ہیں۔ غیر مسلم اقوام، خاص طور پر اہل کتاب یہود، ان کی سراسر کوششیں یہ ہیں، ازل سے، شروع سے یہی کوشش ہے کہ وہ اہل ایمان کو ایمان سے ہٹائیں، ان کو اسلام سے ہٹائیں۔ تو اب ہم کیسے اپنے ایمان پر، اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں، اس کی تلقین کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنے اندر تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ تقوی اگر اختیار کریں گے تو یہود ہوں، ہنود ہوں، یا نصارہ ہوں، یا کوئی بھی اقوام غیر ہوں، وہ کبھی بھی ہمیں ہمارے اسلام سے، ہمارے ایمان سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ کیسا تقوی؟ حق کا تقاتہ، جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ حق کا تقاتہ کا مطلب کیا ہے؟ تقوی ہے کیا؟ پہلی بات یہ کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اصل معنی اس کو بچانا، اپنے آپ کو منکرات سے بچانا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا،
اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنا، یہ تقوی ہے۔ منکرات سے اپنے آپ کو دور کرنا، بچانا، یہ تقوی ہے۔ اور یہاں کہا گیا حق کا تقاتی، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ حق کا تقاتی ہی کی تفسیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مفسرین سے اس کی تفسیر جو منقول ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ایسا فرما بردار بن جائے، ایسا فرما بردار بن جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو، اور اللہ رب العزت کا ایسا یاد کرنے والا آدمی بن جائے کہ ذرہ برابر بھی اس کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ اور تیسری چیز، ایسا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا بن جائے کہ ذرہ برابر بھی ناقدری اور ناشکری نہ ہو۔ یہ ہے حق کا تقاتی۔ تقوی کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں 3 اصول قائم رہے بندہ، 3 اصولوں پر، اللہ کی اطاعت پر ایسا قائم رہے کہ نافرمانی کی طرف ذرہ برابر بھی نہ مائل ہو، ذرہ برابر بھی نافرمانی کا شائبہ تک بھی نہ ہو، صبح سے لے کر کے رات تک اور رات سے لے کر کے صبح تک اپنے اللہ کی فرما برداری، اپنے اللہ کے احکامات کی فرما برداری بجا آوری، اس میں ذرہ برابر بھی نافرمانی کے شائبہ نہ ہو۔ جس طریقے سے اللہ نے عبادات کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عبادات کی جائیں۔ نماز کا حکم ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ رمضان آ گیا تو روزوں کی پابندی کی جائے۔ زکوٰۃ کا واجب ہونا پایا گیا تو فوراً زکوٰۃ دے دی جائے۔ اسی طریقے سے اگر حج فرض ہو گیا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے پہلے حج کیا جائے۔ قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے قربانی کی جائے۔ اسی طریقے سے عبادات کے بعد معاملات آتے ہیں۔ معاملات میں ہمارے اوپر جن جن کے حقوق ہیں، حقوق واجبہ ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، اور اسی طریقے سے قریبی جو اقربا ہے، رشتہ دار ہے، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ اسی طرح لین دین میں، معاملات میں، کسی کے ساتھ ہمارا بیع و شراء کا، لین دین کا، معاہدات کا، کسی قسم کا بھی معاملہ ہے، بالکل صاف ہو، اسلامی اصول کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اخلاقیات میں ہمارے اللہ کے حکم کے مطابق بڑوں کا ادب کرنے والے ہوں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں۔ یہ وہ احکامات ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہیں، یہ وہ عبادات ہیں جن کے اندر ہم اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں۔ یہ تقوی کا حق ہے۔ ذرا برابر بھی کسی چیز میں بھی، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، معیشت میں، تجارت میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں، کہیں بھی اللہ کی نافرمانی کا شائبہ تک نہ پایا جائے۔ یہ ہے حق کا تقاتی ہی، اور یہ ضروری ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت پہ ایسے کاربند رہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں گی، تقوی کا حق ادا کریں گے تو پھر ہماری موت بھی اسی طرح آئے گی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ایسی اس کو موت آتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے تو موت بھی فرما برداری والی آئے گی۔ اگر اللہ کی یاد والی زندگی گزاریں گے تو موت کے وقت بھی اللہ کی یاد آئے گی۔ اگر شکر گزاری والی زندگی گزاریں گے تو موت بھی شکر گزاری والی آئے گی۔ تو اس لیے یہ حق ہے، تقوی کا حق یہ ہے، یہ تقوی ہے، سب سے بہترین تقوی یہ ہے، زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری کو لے آئیں،
اللہ کی یاد کو لے آئیں، اور تیسرا اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، اور عمل سے بھی ہے۔ زبان سے ہر ایک نعمت پر الحمدللہ کہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہر نعمت، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور صحیح سلامت باہر جاتے ہیں آتے ہیں، اور سانس لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، کتنے فتنوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آرام کی نیند سلاتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اور ان نعمتوں پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، یہی تقوی کا حق ہے۔ اور اگر یہ ہم ادا کریں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام سے نہیں ہٹا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ جہاں ہماری کمزوری آئے گی پھر غیروں کی نظر پڑے گی اور غیر ہمیں اچک لیں گے۔ آج یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں میں اللہ کی فرما برداری میں کمزوری پائی جا رہی ہے، اللہ کی یاد میں کمزوری پائی جا رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری میں بہت کمزوری پائی جا رہی ہے۔ اس لیے غیروں کی للچائی ہوئی نظریں ہمارے نوجوانوں پر ہیں، وہ ان کو اچک لینے کے لیے، ان کو ہم سے اور ہمارے اسلام سے اور ایمان سے دور کرنے کے لیے ہر سازش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ وہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، وہ پوری مشینری استعمال کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ وہ اپنی پوری کوشش کر کے نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اسلام سے اور ایمان سے ہٹا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی نوجوان نسل کو اسلام پر، تقوی پر، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کی یاد پر، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری پر نہیں لا رہے۔ ہمارے نوجوان اس چیز پر نہیں آ رہے، ہم ان کو لائیں، ہمارے نوجوان اللہ کی فرما برداری پہ آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو ایمان سے خالی نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے ایک طریقہ جو بتایا ہے وہ حق کا تقاتی ہی، ایسا تقوی ہو کہ جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اور وہ موت تک ہو، ٹمپریری نہیں۔ یہ نہیں کہ جی جوش چڑھا، جذبہ چڑھا، نماز شروع کر دی، 4 دن نماز پڑھی، پھر جا نماز لپیٹ کر کے رکھ دی، 2 دن قرآن کی تلاوت کی، تیسرے دن قرآن طاق میں سنبھال کے رکھ دیا، کبھی جوش چڑھا تو تہجد بھی پڑھنے لگ گئے اور پھر چھوڑ ہی دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ ان عملوں کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کیا جائے، فرما برداری ہمیشہ کی جائے۔ ہمارا اسلام ٹمپریری اسلام نہیں ہے، عارضی اسلام نہیں ہے، بلکہ مستقل بنیادوں پر ہمیں ہر چیز بتائی گئی ہے۔ ہمیں عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی، رہن سہن بھی، ہر چیز پوری ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، اس کو سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم غیروں کے ہاتھوں نہ بک سکیں، غیروں کے ہاتھ نہ چڑھ سکیں، اور غیر ہمیں ہمارے اسلام سے، ایمان سے نہ ہٹا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔